अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने ग्रुप डिस्कशन करनी है। सूरह हूद ज़ेर बहस है और उसकी पहली 60 आयत थी ना, तो उसमें से मैंने सवाल कुछ बनाए हैं, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है कि सूरह हूद हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा है कि काफी ज्यादा पैगंबरों के किस्से उसके अंदर बयान हुए हैं, और उसमें एक जुमले की काइंड ऑफ तकरार थी मुख्तलिफ अंदाज में, कि जब भी बात स्टार्ट होती थी तो उसमें कहा जाता था कि अल्लाह की बंदगी करो, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। ये इस तरह की बात। तो ये जो बंदगी का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह की बंदगी करो, इसका क्या मतलब है? इससे क्या मुराद है अल्लाह की बंदगी करने का? मैं बताऊं? हाँ, मुझे लगता है कि आज सवाल ज्यादातर तुझे ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि निदा रायान को सुला रही है और मरियम सिर्फ सुनेगी। मरियम भी जवाब देगी, उसी नहीं तो मुझे बताया है जवाब। अच्छा, मतलब फिर तो फिर है। हाँ, मेरे ख्याल में तो अल्लाह की बंदगी से मुराद खालिस अल्लाह की अतात करें, अल्लाह के बंदे बनकर रहें, अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल करें। हम्म। हम्म, अल्लाह का बंदा बनकर रहने से क्या मतलब है? इससे क्या कि मुराद है? अपने आप को फिर बिल्कुल अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के बंदे बनकर रहने का यही मतलब है। फिर जो कुछ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिल्कुल अल्लाह के अहकामात पर खालिस हो के अमल करना है, फिर किसी और तरफ ध्यान नहीं। बस अल्लाह का बंदा है, बंदा गुलाम और अल्लाह मालिक। हम्म। तो फिर हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही करना है। बेहतरीन। तो ऐसे ही है, अल्लाह के बंदे हैं। जब मैंने कह दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो बस फिर बात खत्म हो गई। फिर सब चीजें साइड पे, फिर जैसे अल्लाह ने कहा हुआ है उसको समझने की, तलाश करने की, उसको हक को पाने की जिद्दोजहद होगी, और जो जो चीजें समझ आती जाएंगी तो वो अमली जिंदगी में दाखिल होती जाएंगी, यानी कि अपनी जिंदगी पे फिर सरासर अल्लाह के कहने के मुताबिक से करनी है। वेरी गुड। दूसरा सवाल इसी में आया था, मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ तरीके से ही बताया गया, अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया? मैं ही बताऊं? हम्म। पता नहीं, मेरे अपने जहन में इतना क्लियर तो नहीं है, बस लेकिन इम्तिहान के लिए ही इंसान को ऐसा लगता है पैदा किया है। अल्लाह ताला ने बंदे को भेज के चेक किया है कि कौन अच्छा अमल कर रहा है, कौन बुरा अमल करता है। जजमेंट हम्म। वाली जगह तो फिर यानी कि काम इधर होने हैं और चेक आगे होना है। हम्म। मतलब दोनों, अभी ऊपर वाली बात जो हमने अल्लाह की बंदगी वाली की है वो भी है उसके अंदर, और जो हम्म, एग्जैक्ट अगर लफ्ज देखने हैं जो सूरह हूद में जिस तरह से बयान हुआ ना, तो वो ये कहा हुआ है कि वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। दिन हम देख चुके हैं कि वो अल्लाह ताला के दिन है, उसमें हजारों साल भी हो सकते हैं। तुम्हारी पैदाइश से पहले उसका अर्श पानी पर था, इसलिए पैदा किया है कि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला वही इम्तिहान आजमाइश हो गई है। ना। हाँ, हम्म, आजमाइश के बेहतर अमल कौन करेगा उसको देखना है। उसको चॉइस दिया, इरादा इख्तियार दे दिया है। और दूसरी जगह पे जिस तरह से बताया गया ना, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया है कि वो अब इबादत के लिए भी और अब्दियत, आजमाइश भी हो रही इबादत। है। तो ये जो इबादत बेसिकली बंदगी करना ही इनको कहते हैं।
ہمارے ذہن میں فوراً وہ آ جاتا ہے کہ وہ شاید ریچولز ہیں یا وہ جو نماز پڑھنا نماز روزہ نہیں، ہر عمل میں عبادت، ہر اٹھنا عمل بیٹھنا عبادت سونا جاگنا رشتہ ہے۔ دار عزیز سب عبادت میں عمل جو اپنائے گا۔ بہترین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ انسان کا رویہ زیر بحث آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے محروم کر دیں، یا تکلیف دے کر اسے نعمت کا مزہ چکھائیں، تو ان دونوں معاملات میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب پریشانی تکلیف آتی ہے تو بندہ بس ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مایوس ہونے لگ جاتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے، اور پھر جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ فخر غرور اس کے اندر آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، شکوے ناشکرا پن۔ اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ دونوں چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ جب معاملہ آتا ہے کہ فضل دیا یا محروم کر دیا تو اس میں صبر کا امتحان آ جاتا ہے، تو پھر آپ کتنا صبر کر رہے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ یعنی دوسری طرف سے صحیح رویہ شکر کا ہے، ایک طرف صبر ہے، دوسری طرف شکر ہے کہ جب آپ کو چیزیں ملیں تو عاجزی، سر جھکے، شکر کرنے والا بندہ بنے انسان۔ لیکن دونوں طرف غلط رویہ کیا ہوتا ہے کہ صبر نہیں کیا تو شکوہ شکایات شروع کر دیں، مایوس ہو گیا، ناشکرا ہو گیا، اور دوسری طرف نعمتیں مل گئیں تو اکڑ، غرور، تکبر، شیخی بگاڑنا، شو آف کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، تو یہ شکر کرنے والے جو رویہ ہونا چاہیے وہ نہیں کیا۔ تو دونوں طرف وہ بتا دیا، اور آگے پھر خود ہی بات اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دی تھی، اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر بھی۔ تو صبر اور شکر ہر لحاظ سے ہر وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہے کہ دنیا میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کبھی کبھار کہ وہ جتنے زیادہ سرکش ہوتے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو نعمتیں بھی زیادہ ملتی جا رہی ہیں، یا ان کو دنیا میں کوئی رتبہ یا حسن ہے یا دولت ہے یا شہرت ہے یا طاقت ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی بھرمار ہونے لگ جاتی ہے ان کے اوپر، اور دوسری طرف یہ کلیئر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سرکشی کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سرکش لوگوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سرکشی کے باوجود کیوں نوازتے ہیں؟ ان کا عمل صرف دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں جو دنیا میں آخرت جو میں پھر ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ آواز کٹ گئی ہے مریم تھوڑی۔ میں سب کچھ تو پھر دنیا میں ہی مل گیا، آخرت میں تو پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو نعمتیں ہیں سب کچھ ہے وہ اسی دنیا کا حصہ ہوگی، آخرت میں وہ کسی بھی چیز مشترک تو نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی، بہترین۔
اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتایا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے انصاف کرنے والا۔ اب دیکھا جائے تو جو دنیا میں بھی اگر کوئی کام اچھے کر رہا ہے، سرکش ہے لیکن محنت کر رہا ہے، کسی چیز کو پانے کی جدوجہد کر رہا ہے، کوئی شہرت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، جو بھی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے انصاف کرنا ہے تو اس کی محنت کا صلہ تو اللہ دے گا اس کو، اور وہ پھر صلہ اس طرح سے دے گا کہ جو آخرت میں بھی اگر کچھ بنتا تھا تو وہ دنیا میں دینا ہے تو سب کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جتنی ایفرٹ کر رہا ہے، جتنا وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو ایمان والوں کے لیے تو پھر بھی آزمائش آ سکتی ہے، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی آخرت میں صلہ لینا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ ان کو پھر یہیں پہ ہی دولت، شہرت، طاقت، حسن، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہے اس کا بدلہ یہیں پہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ زیادہ ہی ایسے لگے کہ بھئی نعمتیں مل گئی میاں، تو وہ بیسیکلی ہو یہی رہا ہوتا ہے کہ ان کو اسی دنیا میں ہی سارا کچھ چکایا جا رہا ہے کہ یہ آخرت میں۔ چیز ذہن میں آتی بھی تھی پہلے کہ بھئی جو نان مسلم ہوتے ہیں سب سے زیادہ سچ بھی وہی بول رہے ہیں، عدل بھی وہی کر رہے ہیں، اور نیکی کے کام اور چیریٹی کے کام اتنے زیادہ کرتے ہیں، تو ذہن میں سوال آتا بھی تھا کہ بھئی یہ اتنے ہم، اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا اجر نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی ہے نا، وہ دنیا میں ہی پھر سب کچھ مل جائے گا ان کو۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اگر نان مسلم ضروری نہیں کہ سرکش بھی ہو، ہوں نان مسلم مطلب یہ تھوڑی سی باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان پہ معاملہ کریں گے نا، وہ اس کے حالات، اس کو کتنا علم ملا، اس کو کتنی ہدایت ملی، اس کو کتنا وہ توجہ دلائی گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہو چکا ہو، حق تک پہنچا نہیں ہے، تو وہ ضروری تو نہیں پھر کہ وہ اللہ سزا۔ تعالیٰ پھر جانتے ہوں گے نا سب کچھ، وہ تو پھر ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے مطابق فیصلہ کریں بالکل، گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دیا گیا، جتنا موقع دیا گیا اس کے مطابق ہے، تو اتنا جو غیر مسلم سب ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوئے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے سرکش لوگوں کی، کہ ان کو حقیقت معلوم ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا، ان کو ہدایت بھی مل گئی، وہ مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے مقابلے میں، فرعون کہ حجت تمام کی جا رہی ہے، اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، تو یہ وہ نیکسٹ لیول والی بات ہے۔ تو ان میں ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں یا ادھر مغربی ممالک میں ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا اس کی زندگی میں چیز چل رہی ہے، کب اس کو خیال آتا ہے میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، وہ اپنے مذہب کا مطالعہ کرے، اس کا اطمینان نہ ہو، نہیں حق کہیں اور ہے، کچھ مجھے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، تو ہر ایک کا کہیں نہ کہیں سفر چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے مطابق ان کا ہر ایک کا دیکھ لے گا۔ جو سرکش ہیں وہ تو بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں پھر۔ ٹھیک ہو گیا۔ پانچواں سوال ہے، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی۔ یہاں پر روشن دلیل اور رحمت، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب آواز تھوڑی سی پھر کٹ رہی ہے مریم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اب آئیے، اب آئیے۔
میں کیا روشن دلیل سے مراد قرآن پاک؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس قرآن پاک کیسے آیا؟ نہیں حضرت نوح علیہ السلام. اچھا میں نے پورا کوشچن سنا ہی نہیں، آدھا میری آواز کٹ گئی تھی. اچھا، نوح علیہ السلام نے جواب اب دیا. آپ دیکھیں. اسی طرح باقی نوح نے جواب بھی دیا. تھا. اچھا اچھا سوری اب پڑھ رہی ہوں میں ذرا، اب غور سے دیکھ رہی ہوں. اچھا آپ ہی جواب دے. مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے تو وہی پیغمبر ہے نا نوح علیہ السلام بھی، پھر یہ تو اللہ کے پیارے یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں کائنات پہ اور ہر چیز پہ، اور اللہ کی نشانیوں سے پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو یہ غور و فکر کرنے کے بعد اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اور پھر وہی نازل ہو گئی اللہ کی رحمت. یہی ہوگا روشن دلیل. وہی تو چلو رحمت، اگر وہی کی بات کریں تو وہ تو پیغمبروں کی ہو گئی. روشن دلیل جو ہے یہ بھی صرف پیغمبروں کے لیے. نہیں، روشن دلیل کی مجھے سمجھ آئی بھی نہیں ہے. مجھے ایسا سوال تھا، میں نے ایسے اس میں کہا تھا سیشن میں کہ یہ میں پوچھوں گا، پہلے سے بتا رہا ہوں. پتہ نہیں اس ٹائم پھر سنا نہیں ہوگا. دو تین خیر یہ باقی انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، یہ جب پیغمبروں کے اس میں پڑھیں گے نا تو انہوں نے آگے اور پیغمبروں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. روشن دلیل ہر انسان کے اندر ہے، وہ جو نور فطرت کی ہم بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. اچھائی اور برائی کا تصور اور اپنے ہونے کا احساس. ہاں یہ میں نے ابھی سنا بھی تھا تھوڑی دیر پہلے، پھر ذہن سے نکل گیا. ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں نا، بندے کے اندر جی، اچھائی برائی کا جو شعور ہوتا ہے وہ ضمیر ہو گیا نا بندے کا. تو وہ ضمیر انسان کو، یا وہ جو اندر وہ چیز ہے، وہ روشن دلیل کے طور پہ اندر ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ اس کو مجبور کرتی ہے غور کرنے پہ، نشانیوں پر. وہ اگر اس کی طرف توجہ دے، اس کی مرضی ہے وہ اس کو مار ڈالے، فطرت کو، اس نور فطرت کی قدر نہ کرے. اس کی مرضی ہے اس کو مزید تقویت دے، اور وہ اندر سے جو ایک احساس آ رہا ہے اس کو مزید، جس طرح سے ہم مسل کی ٹریننگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تو اپنے مسل کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اسی طرح نور فطرت جو روشن دلیل ہے اس کی بھی ٹریننگ کرے تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہونا چاہیے. یہ دنیا ایسے نہیں بنی ہوئی بغیر مقصد کے، اور کائنات ہے تو پھر پیغمبروں کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر وحی کر کے وہ حقیقت کھول بھی دی جاتی ہے کہ واقعی ایسے ہے، اور یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے. تو وہ باقی لوگوں پہ، عام لوگوں پہ جن کو روشن دلیل جن کو ملی ہوئی ہے ساروں کو، ان کو بھی پھر یہ چیز توجہ دلاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں پھر مکمل نبی آ ہوتی گئے نا، پھر ہدایت کے لیے پھر نبی آ گئے، پھر سمجھو راستہ روشن ہو گیا آگے. ہیں. ہاں. کچھ انسان خود غور و فکر کر رہا ہے، پھر آگے گائیڈنس کے لیے پھر مزید اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیے، وہی نازل کر دی، پھر راستے آگے آسان ہوتے گئے. لیکن اس کے لیے جو غور و فکر کرے گا، جو قدر کرے گا اس نور کی قدر پھر جو کرے اللہ گا. نے رکھا ہے. ہاں. اسی لیے پیغمبروں کا جب ہوتا ہے نازل ہوتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ اتمام نعمت ہے، کہ یہ نعمت روشن دلیل تھی، یہ اللہ نے نعمت دی تھی، پیغمبر بھیج کے اتمام نعمت کر دیا کہ تمام کر دی اپنی نعمت پہ. اور مطلب یہ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا، تو اسی طرح سے اور آگے بھی تھے، تو وہ مختلف الفاظ میں یہی چیز پھر بتائی گئی تھی.
تو اگر پڑھیں گے نا تو اس میں یہی چیز تھوڑا غور کریں تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی یہ بھی ہے. پھر وہی ہمارے لیے، اب ہمارے لیے اس دور میں پیغمبر نہیں ہے تو ہمارے لیے روشن دلیل قرآن پاک ہو گیا. نہیں، روشن دلیل تو وہی نور فطرت ہے جو ہمارے اندر ہے. وہی خود ہم غور و فکر اب کرنا چاہتے ہیں تو اب اور راستہ آگے قرآن پھر پاک کا جو کھلا ہوا ہے. جو رحمت والی چیز ہے وہ ہمارے پاس قرآن پاک کے طور پہ ہوگی، اور پیغمبروں کے لیے وہ وحی کی صورت میں ہوگی. تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اچھا، نور فطرت تو ساروں کے پاس ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے اور پیغمبر نے کسی اور طریقے سے کہا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لینا، تو تاکہ ہمیں فوراً پتہ چل جائے. خیر وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اور بھی اس میں تھا. اوکے، گڈ گڈ. ہاں یہ آگے انہوں نے بھی کیا نا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. تو اس میں بھی اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور پھر اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا. تو انہوں نے بھی آ کے اس طرح کی بات کی تھی. یہاں مودودی صاحب نے کس طرح کے الفاظ یوز کیے ہیں، یہ میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس پہ لگا رہا ہوں کیونکہ اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. سورہ ہود، ہاں. یہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا. یہاں پہ بھی وہی شہادت کا لفظ استعمال کریے کہ شہادت میرے اندر تھی پہلے سے ہی، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں. یعنی وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اندر تو تھا ہی تھا، صاف شہادت تھی، پھر اس نے خاص رحمت کی، وہی بھی کر دی، اور اب اگر میں پھر کوئی ایسا کام کروں تو پھر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، تو پھر کون بچائے گا مجھے. کلیریفائی ہو گیا؟ ہاں جی ہاں جی، ہو گیا. اوکے. تو اس کے بعد ہے چھٹا، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات میں مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح کو ایسی بات کیوں کہی گئی تھی؟ وہ ان کے بیٹے کی وجہ سے کہا ہوگا نا. اب قرآن پاک لے کے نہیں بیٹھی، وہ آیت میں ہی ہے پڑھا کہ وہ جب عذاب کا ٹائم تھا تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ بیٹا میرا یہ میرے خاندان سے ہی ہے، فیملی سے جو تھا. تب ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جذبات سے مغلوب نہ ہو بھائی. جب اسلام لے آئے تو پھر وہ علیحدہ ہو گیا، اور فرمانوں میں سے بیٹا تھا. بھائی ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع فرمایا گیا تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو اسی طرح والا معاملہ ادھر بھی ہو گیا نا کہ ظاہر ہے اولاد تھی، دل تو کیا ہوگا کہ کسی طرح بچ جاتا بیٹا بھی، ہوں لیکن نہ ہو سکا. ایسے ہی ہے کہ
क्योंकि थोड़ा सा बीच में ये हुआ था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि अपनी फैमिली वाले और ईमान वाले ना उनको कश्ती में लेके सवार हो जाओ। तो जब कश्ती में हो गए और फिर लहरें आ रही थी या कुछ इस तरह से हो रहा था, तो बेटा नजर आया, बेटे को कहा आ जाओ। बेटे ने जवाब दिया नहीं, मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा या वो हो जाएगा। तो उनको उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ये मुनकिरों में से है। जिस तरह बाज़ औक़ात लोग होते हैं ना कि लिबादा पहना हुआ होता है, मुसलमानों के माशरे में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर कोई ईमान की ना रमक है ना वो, बस वो माशरे में रह रहे हैं। तो जनाजा भी पढ़ लिया, मर गए तो ये भी हो गया, रस्म व रिवाज में भी आ गए, इधर उधर हो गया। लेकिन हकीकत में वो ये थे, तो इस तरह की कोई चीज थी तो गालबन। और उन्होंने कहा वो नहीं आया, लहर डुबा के ले गई। उसके बाद फिर ये मुकालमा हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि वो तो मेरे घर वालों में से था। तो उस पे फिर क्लैरिफाई अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वो मतलब उस तरह का सिचुएशन नहीं थी। जिसे ये भी हुआ कि पैगंबर की फैमिली वाले वो ईमान वाले होते हैं, वो ईमान लाएंगे तो वो फैमिली वाले हैं, वरना नहीं। और इससे पहले कि फिर कोई और इस तरह की बात होती या चीज होती, तो अल्लाह ताला की तरफ से फौरन तंबीह कर दी गई थी कि अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि तुम फिर जज्बात में मगलूब हो जाने वालों में से ना बनो। और फौरन हजरत नूह ने फिर उस पे माफी मांगी थी और वो किया था। और इतना देखें, इतनी कड़ी आजमाइश कि लगभग 950 साल की तबलीग है, वो सारा कुछ किया है, कश्ती में लेकर निकल पड़े हैं, वो अजाब और वो चीज हो गई। और ये जुमला का है और फौरन अल्लाह की तंबीह हुई है। तो ये चीज इंसान के जहन में रहे कि अमाल अपने ठीक होंगे, ईमान अंदर दिल में उतरा हुआ होगा, तो ये चीजें आगे काम आएंगी। वरना पैगंबर की औलाद होना भी इस चीज के लिए काबिल कबूल नहीं है कि अगर ईमान अमल नहीं है तो वो किस तरह से उसको कर दिया जाए। और बाप पैगंबर है, उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, जज्बात में मगलूब नहीं होना, जज्बात। ओके, फिर है जी 7वां सवाल। जब अल्लाह का अजाब कौमों पर नाजिल होता है, तो क्या कुछ ईमान वाले भी उसकी जद में आते हैं? नहीं, ईमान वालों को तो अलहदा कर दिया जाता है और बाकी नाफरमानों पे अल्लाह ताला का अजाब आता है। ईमान वालों को तो अल्लाह ताला अलहदा कर देते हैं। ओके। आजकल के टाइम पे कोई इस तरह से जल्जला आ जाए, सुनामी आ जाए, वो हो जाए, बस्ती की बस्ती पूरी उलट जाए, तो वो क्या होता है? नहीं, ये अजाब तो नहीं है ना अल्लाह ताला का, ये तो तंबीहात हैं बड़ी, अब जब हम लोगों के लिए कि अभी भी वक्त है, संभल जाएं। बिल्कुल। अजाब तो वो पैगंबरों के टाइम पे वो सिलसिला बनता है ना, कि जब हम्म। तबलीग जारी होती है और उस टाइम सरकशी दिखाते हैं लोग और नहीं मानते, तो फिर उस टाइम जो ईमान ला चुके होते हैं पैगंबर के साथ, उनको अलहदा कर दिया जाता है। बेहतरीन, वेरी गुड। ओके जी, फिर है लास्ट क्वेश्चन। सूरह हूद हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब ये पैगंबरों की स्टोरियां किस लिए सुनाई जा रही हैं? कुरान पाक मतलब एक स्टोरी बुक है कि उसमें पैगंबरों की स्टोरी सुनाई जाए, ये क्यों क्यों सुनाई जा रही है? नहीं नहीं, ये तो सिलसिला तो असल में दावत का चल रहा है ना। कुरैश मक्का को सब कुछ बताया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालें दे के बताया जा रहा है ना, कि उनको कहें कि फलां कौम फलां नबी इस तरह आए थे और इस तरह मामलात हुए थे।
किस्से कहानियां तो नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन। तो उसमें यही चीज है कि ये अल्लाह ताला के उस कानून की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि रसूल आए हैं, हक बात की है, कौम बात मानेगी, दुनिया में जजा दी जाएगी। कौम बात नहीं मानेगी, इस दुनिया में ही अजाब दिया जाएगा। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो अपने ही से पीछे जो तुम्हारे ही इलाके की, अरब के इलाके में ही जो पैगंबर आए थे, जो कौमें थीं, जिनकी मिसालें तुम्हारे सामने मौजूद है, जिनके तारीखी वाकयात तुम खुद देखते हो, पढ़ते हो, जिनके इलाके में जाकर तुम खुद देख सकते हो, तो उसको बताया जा रहा है कि उन्होंने भी ये अमाल किए थे, इस तरह से पैगंबर को झुटलाया था, तो उनके ऊपर कैसे अजाब आया था। तो तुम कोई आसमान से उतरी हुई कौम नहीं हो, कुरैश मक्का, तो तुम्हारे साथ कोई खास सलूक किया जाए। तुमसे पहले वाली कौमें भी बड़ी जोर आवर होती थी, उनके अंदर भी बहुत इस तरह की चीजें थी, उनके साथ क्या हुआ था, तो वो देख लो और अपने आप को फिर कंपेयर कर लो कि तुम्हारे साथ फिर क्या होगा अगर फिर भी बाज नहीं आते। तो इत्माम हुज्जत का ही टाइम तकरीबन चल रहा था कि जिसमें ये वाक़यात पे सुनाए जा रहे थे कि फुल तरह से खबरदार कर दिया जाए। तो ये बुनियाद है उसकी वजह कि ये चीज़ें क्यों फिर बताई जा रही हैं। ये भी आगे भी चलेंगी, अगली कुछ सूरतों में मजीद इस तरह की होंगी आगे। मतलब सूरह हूद हमारी खत्म होगी तो वो सूरह यूसुफ स्टार्ट हो जाएगी और उसमें मजीद इस तरह की चीजें मेरे बहस आएंगी। बेहतरीन। ओके, सवाल यहाँ पे खत्म हो गए हैं। बाकी कोई कमेंट या कोई और कोई आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है? जो कंफ्यूजन थी वो तो फिर बीच में ही पूछ लिया है ना, जो समझ नहीं आ रही थी। एक हम्म खसूसन सूरत हूद का लिखा था ना, फिर मैं एमन से पूछने लग गई, भाई है तो बहुत सारी सूरतों में ये हम्म किस्से आ रहे हैं अंबिया के। हम्म चल तो सिलसिला सब में वही दावत वाला ही रहा है ना, हम्म। और वही बताया जा रहा है। तो स्पेशल सवाल में फिर सूरत हूद हम पढ़ रहे हैं, इसी वजह से यही लिख रही थी, वरना तो बहुत सारी सूरतों में अंबिया के किस्से हैं पढ़े। हाँ, वो हम पढ़े यही रहे थे ना, तो मैंने इसी में कि भी हाँ सूरह हूद में ये और किससे मैं क्यों बताया। कंफ्यूज हो गई बेखसूसन सूरत हूद का क्यों का है। हम्म लेकिन वही है ना कि पढ़ जो वही रहे हैं, तो फिर उसमें हम्म किसी का डिटेल में और किसी का मुख्तसर, हम्म, सारे तकरीबन काफी सारे अंबिया के किस्से हैं। सही। चलो, कोई और कमेंट नहीं है तो फिर हम खत्म करते हैं। वाखिर दावाम अनिल रब्बिल आलमीन। यहाँ पे सेशन पे इख्तिताम करते हैं।